السلام علیکم کلاس 3 اردو کے چوتھے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اپنی کتاب سدا بہار نظر آ رہی ہے، اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیے اور بیٹا کل کی کلاس میں منڈے والے روز میں نے آپ کو سبق ہمارے قومی شاعر پڑھایا تھا اور ان کے بارے میں بتایا تھا تفصیل سے۔ ہمارے قومی شاعر کون ہیں؟ علامہ محمد اقبال، جنہیں ہم ڈاکٹر علامہ اقبال بولتے ہیں، شاعر مشرق بولتے ہیں ان کو۔ اور یہ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان بنانے کی کوششوں میں حصہ لیا۔ یہ ہمارے قومی شاعر ہیں، یعنی کہ ہماری قوم نے، پاکستان کی قوم نے ان کو قومی شاعر جو ہے وہ کا خطاب دیا ہے۔ ان کا پورا نام جو تھا وہ شیخ محمد اقبال تھا اور آپ 9 نومبر 1870 کو سیالکوٹ، جو پاکستان کا شہر ہے، وہاں پر پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا اور والدہ کا نام اماں بی بی تھا۔ آپ کی والدہ آپ کو پیار سے بالی کہتی تھیں۔ علامہ اقبال کو بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا اور آپ اپنے استادوں کی بہت عزت کرتے تھے اور ہر مضمون میں بہت دلچسپی لیتے تھے۔ ان کے ساتھ انہوں نے اسکول کے زمانے سے ہی شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ سیالکوٹ سے اور لاہور سے تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ چلے گئے، یعنی ہندوستان سے باہر کے ملکوں میں انگریزوں کے ملکوں میں جا کے تعلیم حاصل کی آپ نے، اور آپ نے جو ہے قدرتی مناظر پہ بہت ساری نظمیں لکھی، صحیح ہے، اور جن میں کوئی نہ کوئی پیغام آپ نے دیا۔ نظم چاند اور تارے جو ہے ان میں سے قدرتی مناظر پہ لکھی جانے والی ان کی نظم میں مشہور نظم ہے۔ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی زبان میں بھی شعر کہے اور انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے، یعنی مشرق کا شاعر۔ مشرق جو ہے وہ ایسٹ کو کہتے ہیں، انگلش میں ایسٹ، اور جو ہے مغرب کو جو ہے وہ ویسٹ بولتے ہیں، تو انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ اور یہ انہوں نے مسلمانوں کے دکھ درد کو محسوس کیا، مسلمانوں کی تنزلی کو، ان کی شکست کو، ان کی ناکامی کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اس کا حل دریافت کیا اور اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے جو مسلمان خواب غفلت میں پڑ گئے تھے اور جو ہے اپنی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تھا اور دوسروں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا تھا، انگریزوں کے پیچھے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے چیزوں کے پیچھے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ جب ایسا ہوا تو مسلمان جو تھے انہوں نے اپنی حکومت، اپنا رعب و دبدبہ سب کھو دیا۔ تو علامہ اقبال نے اس بات کو بہت محسوس کیا اور اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو جگایا کہ تم اگر قرآن پاک پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو گے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو کامیابیاں تمہارے سامنے ہیں اور تمہیں جو ہے دنیا پر حکومت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اگر تم ان چیزوں کو جو مسلمان بھول چکے تھے اور جو ہے انگریزوں کے پیچھے چل پڑے تھے، انگریزوں کا طرز زندگی اپنا رہے تھے، اس سے انہوں نے ان کو روکا، صحیح ہے، اس لیے ان کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے اس بات کے لیے۔ ان کی اردو شاعری میں انہوں نے 4 مجموعے لکھے، جن میں بال جبرائیل، بانگ درا، ضرب کلیم اور ارغمان حجاز یہ مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت ساری نظمیں لکھی، اور جس میں مشہور نظم پہاڑ اور گلیری، مکڑا اور مکھی، ہمدردی، بلبل اور جگنو، بچے کی دعا، پرندے کی فریاد، یہ مشہور ان کی بچوں کے لیے لکھی جانے والی نظمیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے علامہ اقبال سے سوال کیا کہ آپ نے اتنی ساری کتابیں پڑھی ہیں تو آپ کو سب سے بلند ترین، سب سے مقدس کتاب کون سی لگی؟ تو آپ نے کہا اس سے کہ ذرا ٹھہرو اور میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گئے گھر کے، اور جب واپس آئے تو آپ کے ہاتھوں میں ایک کتاب رکھتے ہوئے کہا، یہ قرآن حکیم ساری کتابوں میں سب سے بلند ترین کتاب ہے، یعنی کہ آپ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اور اس کا مطلب سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اسی لیے آپ کی شاعری میں مسلمانوں کو جو ہے
جگانے کی شاعری کی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے مسلمان جاگے ہندوستان کے، انہوں نے پھر جو ہے پاکستان کے لیے جدوجہد کی، اور آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان بنانے کی جدوجہد میں حصہ لیا، اور باقاعدگی سے مسلم لیگ جو ہندوستان کے مسلمانوں کی جماعت تھی اس میں شرکت کی، اور اپنی شاعری سے لوگوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا، یعنی بیدار کرنا، ان کو اٹھایا، ان کے جذبے کو ابھارا کہ اب تم لوگ اٹھ جاؤ اور ایک الگ وطن حاصل کرو، کیونکہ ہندو اور انگریز جو ہیں وہ تمہیں کبھی بھی آزادی کے ساتھ یہاں پر نہیں رہنے دیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی مسجدوں کو شہید کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے قربانی کی اجازت نہیں ہوتی، گائیں قربان نہیں کر سکتے، وہ آذانیں نہیں ہو سکتی ان کی مسجد سے، تو یہ تمام ان کو پابندیاں ہیں۔ اور جو ہے جن مسلمانوں نے پاکستان بننے میں قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، وہ الگ وطن حاصل کر کے پاکستان آ گئے، اور پاکستان میں آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں، جیسے میں، آپ اور پاکستان کے سارے لوگ جو ہیں آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہندوستان کے مسلمان ایسے نہیں گزار رہے۔ انہوں نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی، یعنی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں چلے گئے، اور آپ کا مزار لاہور شہر میں ہے۔ صحیح ہے، یہ سبق آپ نے اس کی ریڈنگ کر لی ہوگی، اس کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم بورڈ پر آتے ہیں اور بورڈ پر اس کے سوال جواب کرتے ہیں۔ صحیح ہے، دیکھیں بورڈ پر سوال جواب ہیں۔ پہلا سوال ہے، علامہ اقبال کا پورا نام کیا تھا اور وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کا پورا نام شیخ محمد اقبال تھا، آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 سوال ہے، انہوں نے کون کون سی زبانوں میں شاعری کی؟ انہوں نے اردو اور فارسی زبان میں شاعری کی۔ پھر آگے دیکھیں، میں نے کام کروایا ہے۔ چوتھا سوال ہے، وہ کب سے شعر کرنے لگے تھے؟ وہ اسکول کے زمانے سے شعر کرنے لگے تھے، جب اسکول میں پڑھتے تھے جب سے ہی انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی۔ سوال نمبر 5، ان کی وفات کب ہوئی؟ ان کی وفات 21 اپریل 1938 کو ہوئی۔ نمبر 6 سوال، انہوں نے بچوں کے لیے جو نظمیں لکھی ان میں سے 3 کے نام لکھیں۔ جواب، بچے کی دعا، قوما مکڑا اور مکھی، قوما ہمدردی، یہ 3 جو ہے وہ ان کی بچوں کی نظمیں جو مشہور ہیں ان کے میں نے نام لکھے ہیں۔ اس طرح یہ 6 سوال جواب آپ نے اپنی کاپی پر کرنے ہیں۔ صحیح ہے، ان کو میں ایک دفعہ پھر آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ 6 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے، علامہ اقبال کا پورا نام کیا تھا؟ وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کا پورا نام شیخ محمد اقبال تھا، آپ 9 نومبر 1870 کو پیدا ہوئے، 77 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، انہوں نے کون کون سی زبانوں میں شاعری کی؟ انہوں نے اردو اور فارسی زبان میں شاعری کی۔ سوال نمبر 4، وہ کب سے شعر کرنے لگے تھے؟ وہ اسکول کے زمانے سے شعر کرنے لگے تھے۔ سوال نمبر 5، ان کی وفات کب ہوئی؟ جواب، ان کی وفات 21 اپریل 1938 کو ہوئی۔ سوال نمبر 6، انہوں نے بچوں کے لیے جو نظمیں لکھی ان میں سے 3 کے نام لکھیے۔ جواب، بچے کی دعا، مکڑا اور مکھی، ہمدردی۔ صحیح ہے، یہ 6 سوال آپ نے اپنی کاپی پر نیٹ اینڈ کلین اتارنے ہیں۔ سب بچوں کا کام جو ہے اس طریقے سے بورڈ سے آپ اتار دیے گا، اس کا اسکرین شاٹ آپ کو لیکچر کے ساتھ مل جائے گا۔ صحیح ہے، یہ اتنا کام کریں گے۔ کل کی کلاس میں میں اس کے الفاظ جملے جو ہیں الفاظ جملے اور سرگرمی جو ہے وہ میں آپ کو کرواؤں گی۔ ابھی آپ نے یہ 6 سوال اپنی کاپی پہ کر لینے ہیں، یہی ہے آپ کا ہوم ورک بھی ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ آپ کو مل گیا ہے، یہ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے، آ گیا ہوگا سوال جواب۔ یہ 6 سوال آپ نے آج کاپی میں کرنے ہیں۔ یہ میں آپ کا ہوم ورک کی ڈائری جو ہے لیکچر کے نیچے آپ کو بھیج دوں گی۔ ٹھیک ہے کلاس، آپ کی سمجھ میں آ گیا کس طریقے سے کرنا ہے سبق ہمارے قومی شاعر کے سوال جواب۔ یہ آپ نے سب نے کاپی میں کر لینا ہے۔ کوئی بچہ مجھے یہ کمپلین نہ کرے کہ میں نے نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ آپ لیکچر جو ہے پورا سنیں اور کام کو دیکھیں اور جو ہے اس کو اپنی کاپی میں کریں۔
ٹھیک ہے کلاس، سب کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے یا نہیں؟ اور کوئی کام مجھے نامکمل کام مجھے نہیں چاہیے ہوگا، جب میں کاپی منگاؤں گی تو یہ سارا کام جو ہے ڈے وائز آپ کی ڈیٹ کے ساتھ آپ کی کاپی پر موجود ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کلاس، بات سمجھ میں آ گئی سب بچوں کے؟ اوکے. اور اب میں آپ کا یہ آج کا لیکچر نمبر 4 یہاں پر ختم کرتی ہوں. خدا حافظ کلاس.